السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے عید میلاد النبی۔ اس میں مختلف علماء کی ویوز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اور پھر ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا جو بندہ عید میلاد النبی مناتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو شیخ مکی الحجازی کے بارے میں بتاؤں گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، تو اس کے بعد دین میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس میں کوئی نئی چیز شامل کریں۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو سے لے کر مسح تک اور یہاں تک کہ جنابت اور حیض تک اور ہر قسم کے معاملات کو ہمارے سامنے رکھ دیے اور بیان کر دیے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طریقہ جو ہے وہ بھول گیا یا رہ گیا؟ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں بتاتے۔ یہ خیالات جو ہیں یہ شیخ مکی الحجازی کے ہیں، جبکہ مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں مسجدوں پر نہ گنبد ہوتی تھی نہ مینار ہوتے تھے، لیکن اب اور نہ صحابہ کرام سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے، لیکن اب مسجدوں پہ گنبد بھی ہوتے ہیں اور مینار بھی ہوتے ہیں، اسے منع بھی نہیں فرمایا گیا۔ تو وہ چیز جس کے بارے میں منع نہیں فرمایا گیا تو گویا وہ جائز ہے۔ تو اگر یہ چیزیں جائز ہیں تو اس طرح عید میلاد النبی جس میں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نعت پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں کسی کی قسم کی قباحت نہیں کہ اسے منایا جائے، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جبکہ اجمل رضا قادری صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا اسلام میں بارات کی ترغیب نہیں ہے، لیکن اسلام میں ولیمے کی ترغیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے۔ تو کیا بارات پہ جانا گناہ ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچے مکان میں رہتے تھے اور اتنا چھوٹا ہوتا تھا، یہاں تک کہ بی بی عائشہ کے ساتھ جس مکان میں وہ رہتے تھے انہوں نے کافی عرصہ گزارا، اور وہاں پر صرف 3 بندوں کے لیٹنے کی گنجائش تھی، چوتھے بندے کی لیٹنے کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اور اتنی اونچائی پہ تھی اگر کوئی اپنا ہاتھ اوپر کرتا تو وہ اس سے لگتا۔ تو کیا اگر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو آج جو پکے مکان میں رہتے ہیں تو کیا یہ تو سنت کے خلاف ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا سیرت کی محفلیں جو بنائی جاتی ہیں اس میں اشتہار چھپائے جاتے ہیں، درس قرآن کی محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، تو یہ تو اس وقت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ جبکہ طارق مسعود صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور اس کی کوئی ٹھوس دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور کسی بھی ضعیف روایت سے بھی ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے یا تبع تابعین نے 12 ربیع الاول منائی ہو، یا اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یوم پیدائش منائی جائے، اور اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری یوم ولادت جو ہے وہ پیر کے دن ہے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے خوشی سے منائی جاتی ہے، اسے کھا پی کے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ جبکہ عید میلاد النبی جو ہے وہ رات کے وقت منائی جاتی ہے، اس میں چراغان کیے جاتے ہیں، جبکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بھی اپنی عیدیں اور اپنی کرسمس جو ہے وہ رات کو مناتے ہیں اور اس میں چراغان کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں جو تہواریں ہیں یا خوشی کے مواقع ہیں وہ دن کے ٹائم منائی جاتی ہے، یعنی صبح کے وقت منائی جاتی ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے چھوٹی عید جو ہوتی ہے وہ یکم شوال پہ ہوتی ہے، جبکہ 10ویں ذی الحجہ کو بڑی عید منائی جاتی ہے، اور یہ ہر جگہ پر ہاں چاند کے نظر آنے میں اختلاف ہے، لیکن اس دن پر عید کرنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جبکہ سعودیہ میں 12 ربیع الاول پر کسی بھی گلی میں نہ کوئی چراغان ہوتا ہے اور نہ کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں یہ چیز منائی جاتی ہے۔
ایک ہی محلے میں کہیں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور کہیں نہیں منائی جاتی، یا ایک گلی میں منائی جاتی ہے دوسری گلی میں نہیں منائی جاتی، تو ان سب کی آپس میں اختلاف ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں منانا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں اسی کی دلیل میں مفتی مسعود صاحب نے وہ حدیث بھی پیش کی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حوض کوثر پر تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے منع فرمائیں گے انہیں حوض کوثر پلانے سے، اور کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد اسلام میں بدعت شروع کر دی تھی۔ یہ میرے تمام علماء کرام جو ہمارے قابل اعتماد علماء کرام ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن میری اپنی جو ادنیٰ سی رائے ہے جس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے نعت پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسی محفلیں منعقد کرنا جس میں سیرت النبی کے بارے میں بحث ہو، وہ ایسی محفلوں کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم منعقد کریں، لیکن اسے 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو ہم نے صرف اسی دن جو ہمارے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اسی دن کو صرف ہمارے لیے اسپیشل نہیں ہونا چاہیے، اور یا صرف اسی دن کو ہمیں رسول اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے رسول اللہ کی سنت پر اتباع کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں سب سے بہترین طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالی ہم کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں بہت اچھے سے فیصلہ میرے خیال میں خود کر سکتے ہیں۔ علماء نے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث ہیں، اور ان کے ذریعے ترجمہ تفسیر اور اس میں جو آگے چیزیں ہیں ظاہر ہے کھول کے انہی علماء نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، بیان کر رہے ہیں، اپنی کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم خود سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے، لیکن ہر وہ چیز جو سنت کے حدود سے باہر نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو ہمیں صرف اسی مہینے میں رسول اللہ کی سنت کی اتباع نہیں، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک، موت تک، ہمیں رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔